لنگر بھی کریں گے، پھر جاب پیئیں گے، ماکائے ابوذر، مولائے کمبر، سلیمان کا آقا، اے میرا آقا، ذرا زور سے بولو، ذرا جوش سے بولو، کعبہ کی لڑائی کس نے جتائی؟ بدر کی لڑائی کس نے جتائی؟ خندق کی لڑائی کس نے جتائی؟ موحد کی لڑائی کس نے جتائی؟ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی زحمات کو تمام کیا۔ ایک جملہ سن لیجئے، یہ وہ ولی ہے کہ جو ہر مقام پہ رسول کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہی ولی ہے جو عقیل کو بلا کے کہہ رہا ہے میری ایسے گھرانے میں شادی کرا جو بہادر ہو، اور اللہ اس خاتون سے مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو عرب میں جس کی بہادری کی لوگ مثالیں دیں۔ جس طرح میں نبی کا سایہ بن کے رہا، وہ حسین کا سایہ بن کے رہے۔ عباس علی کا علی بیٹا، پوری دنیا کی سرحدیں، کوئی کسی ملک میں جاتا ہے تو اپنا پرچم نہیں لگا سکتا، ایسا ہے یا نہیں؟ پاکستان میں ہندوستان کا پرچم لگا کے دیکھیے۔ ہندوستان میں پچھلے دنوں میں کسی نے پاکستانی پرچم لگا دیا ہے، یاد ہے کیا حشر ہوا اس کا؟ وائٹ ہاؤس پہ جا کے لگائیے پاکستان کا پرچم، نہیں۔ دنیا کے ہر ملک کا اپنا پرچم، اکیلا عباس ہے علی کا بیٹا کہ پوری کائنات میں اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہر جگہ پہ اس کا پرچم لہرا رہا ہے۔ جو سرحدوں کا محتاج نہیں ہے اسے عباس کہتے ہیں، جو کسی بلڈنگ کا محتاج نہیں ہے، اسے اس پہ علم لگے یا نہ لگے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور صفین میں عباس جب جنگ کرنے کے لیے گئے نا، ایک جملہ کہوں گا، مولا عباس نے حملہ کیا، لوگ کہتے تھے علی آ گئے، لوگ کیا کہتے تھے؟ علی آ گئے۔ عمرو بن عاص نے کہا نہیں، میں علی کو جانتا ہوں، علی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ تو ویسے حملہ کر رہا ہے جیسا علی جوانی میں کیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، عباس حسین کے لشکر کا سربراہ، علم بردار۔ 21 ماہ رمضان میں نے پچھلے دنوں میں شہادت پڑھی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ جملے جو ہیں وہ اس میں نئی روایات جو ہیں جو آپ نے نہیں سنی وہ بھی آپ کی گوش گزار کروں۔ 21 رمضان امیر المومنین کو ضرب لگ چکی ہے، مولا نے امام حسن علیہ السلام کو قریب بلایا، مولا نے امام حسن علیہ السلام کو وصیتیں کی، وصیتیں کر کے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وصیتیں کر چکے تو اچانک کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا بالخصوص آج شرما کے نہ روئیے گا۔ ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، امیر المومنین نے آنکھیں کھولی اور کھول کے پوچھتے ہیں کون رو رہا ہے؟ کسی نے کہا مولا ام البنین رو رہی ہے۔ کہا ام البنین کو میرے پاس بلاؤ۔ بی بی تشریف لائی، کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟
کہا آقا مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کو بھول گئے؟ میرے عباس کو بھول گئے؟ کرنا ہی اگل بنی عباس جی بابا میرے قریب آؤ، حسین جی بابا میرے قریب آؤ، حسین جی بابا یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ عباس جی بابا یہ کون ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس جی بابا یہ کون ہے؟ کہ بابا یہ میرا آقا ہے، یہ میرا آقا ہے۔ پوری زندگی جناب عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا، اور پوری زندگی جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کی نظروں میں نظریں ڈال کے نہیں دیکھا۔ جب بھی آتے تھے نا سامنے ہاتھ جوڑ کے سر کو جھکا کے امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا حسین اپنا ہاتھ لاؤ، عباس اپنا ہاتھ دو۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس اب حسین تیرے حوالے ہے۔ سنیے عباس کا مقام اور عباس کی وفا، ایک جملہ سنیے۔ شب عاشور مولا امام حسین علیہ السلام کا عمر ابن سعد سے گفتگو کا ایک سلسلہ بنا۔ طے یہ ہوا کہ ادھر سے عمر ابن سعد آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا اور اس کا غلام آئے گا۔ سنیے ادھر سے مولا حسین چلنے لگے، ساتھ علی اکبر کو لے کر چلے۔ جب چند قدم آگے گئے نا تو پیچھے قدموں کی آہٹ سنی حسین پر یاد، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کون؟ کہا مولا میں آپ کا نوکر، آپ کا غلام عباس۔ کہا عباس تم نہیں جانتے رات کو طے ہوا تھا کہ ادھر سے عمر ابن سعد آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا، ادھر سے میں جاؤں گا، میرے ساتھ میرا بیٹا علی اکبر جائے گا۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو سنیے عباس کی وفا۔ کہتے آقا وہ دیکھیے نا ساتھ عمر ابن سعد کا غلام بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہہ دیا اجرکم اللہ، مولا وہ دیکھیے نا وہ ساتھ میں اس کا غلام بھی آ رہا ہے۔ مولا اس لیے آ گیا کہ اس کا غلام آ رہا ہے، آپ کا غلام کیسے رہ سکتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ شب عاشور ایک جملہ، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیے، اپنے اصحاب سے کہا جاؤ جس نے جانا ہے نا وہ چلا جائے، میں چراغ بجھاتا ہوں اور بیعت اٹھاتا ہوں اور تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ جب چراغ دوبارہ روشن کیا نا تو اصحاب نے اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھی ہوئی تھی۔ مسلم ابن اوسجہ سے کہا گئے کیوں نہیں؟ کہ مولا وہ کیسے چلے جائیں جن کی ماؤں نے پیدا ہی انہیں آپ کی نصرت کے لیے کیا۔ سن لیا کہ یہ کہہ کر خیمے میں حسین آئے، عباس قریب بٹھا لیا۔ عباس میں چاہتا ہوں کہ کل روز عاشور مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ تم بیویوں کو لے کر واپس مدینے چلے جاؤ۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کل مجھے قتل کر دیا جائے گا، تم بہنوں کو بیٹیوں کو لے کر مدینہ واپس چلے جاؤ۔ وہ عباس
جس نے کبھی حسین کی نظروں میں نظریں ملا کے نہیں دیکھا تھا، خیمے کی زمین سے بلند ہوئے اور چند لمحوں کے لیے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور پھر خیمے سے نکل کر بھاگنا